امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف 3 روزہ کارروائیوں کے تیسرے مرحلے میں تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق یہ حملے آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ہونے والے حملوں کے رد عمل میں کیے گئے، جن میں میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری اثاثے، اسلحہ گودام، مواصلاتی مراکز اور ساحلی نگرانی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ 3 راتوں پر مشتمل کارروائیوں میں مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو ہدف بنایا جا چکا ہے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کشیدگی کے باوجود آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے اور عالمی توانائی کی ترسیل مکمل طور پر متاثر نہیں ہوئی۔ خطے میں بڑھتے ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی برادری سفارتی کوششوں کے ذریعے صورتحال کو قابو میں لانے پر زور دے رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی سے ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کریں، جبکہ جون 2026 کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی دیرپا امن کا مؤثر راستہ ہیں اور پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ دونوں وزراء خارجہ نے آئندہ بھی قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے انتقال کی تصدیق قطر کے امیری دیوان نے سرکاری بیان کے ذریعے کرتے ہوئے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ بیان میں مرحوم کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کو جدید قطر کی ترقی، معاشی استحکام اور عالمی سطح پر مؤثر کردار کے قیام میں کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے توانائی، تعلیم، سفارتکاری اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نے 1995 میں اقتدار سنبھالا اور 2013 میں اقتدار اپنے صاحبزادے شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے حوالے کر دیا، جسے خطے کی ایک اہم سیاسی پیش رفت قرار دیا گیا تھا۔ ان کے انتقال کی خبر کے بعد قطر سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ نماز جنازہ اور تدفین سے متعلق تفصیلات بعد میں جاری کیے جانے کی توقع ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب اسلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اردن میں واقع پرنس حسن ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ-9 ڈرونز کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایران پر امریکی حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، جبکہ بحرین میں سائرن بجنے اور خطے کے کئی ممالک میں ہائی الرٹ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے آبنۂ ہرمز کو تاحکم ثانی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ چین ایک بار پھر شدید موسمی بحران کی لپیٹ میں آ گیا ہے، جہاں طاقتور سمندری طوفان باوی نے ساحلی علاقوں میں لینڈ فال کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق طوفان کے باعث صرف زیجیانگ صوبے میں 17 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ اسکول، دفاتر اور بیرونی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ تقریباً 1000 کلومیٹر پھیلاؤ رکھنے والے اس طوفان کے ساتھ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ برقرار ہے۔ 400 سے زائد پروازیں اور متعدد ٹرین سروسز منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ جاپان اور فلپائن بھی طوفان کے اثرات سے متاثر ہوئے ہیں، جہاں جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ماہرین نے آئندہ گھنٹوں میں مزید شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی ہے۔